بڑا تعلیم ہے، اتنا چہیتا بچہ ہے حسین کا، بے موسم کے حسین سے پھل مانگ لی ہے، حسین نے ہاتھ بڑھایا جنت سے انگور منگوا لیے، بابا انار چاہیے، حسین نے ہاتھ بڑھایا جنت سے انار منگوا لیے، کسی نے کہا حسین یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اکبر کی بات عقل نہیں کر سکتا۔ یہ یاد رکھنا کوئی اگر مشکل سامنے ہو تمہارے اور اس کا تمہیں حل نہیں مل رہا ہو تو حسین کو اکبر کا واسطہ دے کے مانگ لینا۔ تابوت کی زیارت کرو گے رسا دو گے، یاد رکھنا یہ جملہ، اتنا چہیتا بچہ ہے۔ جملہ سنو، راوی کہتا ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ محرم کی 11ویں تاریخ کو چلا ہے تو حسین ابن نمیر کے پاس جو نیزہ تھا اس پہ اکبر کا سر بندھا ہوا تھا، اور خولی کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس پر حسین کا سر بندھا ہوا تھا۔ خولی کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جدھر اکبر کا سر جاتا تھا اس طرف حسین کا سر مڑ جاتا تھا۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چیخیں مار مار کے پرسا دینا، اس لیے جملہ سنو کہ کربلا کے بڑے عالم تھے، جملہ سنو گے، وہ کہتے ہیں کہ جب اکبر کے مسائل ذاکر پڑھتا ہے تو سننے والوں کو چاہیے کہ وہ چیخیں مار مار کے پرسا دے۔ جانتے ہیں جب ذاکر اکبر کے مسائل بیان کرتا ہے تو قبر میں میرا حسین کا رکھنے رکھتا ہے۔ شرم کر کے غصہ نہ دینا، بڑا چہیتا بچہ ہے یہ حسین کا۔ خولی کی جملہ سنو، خولی کی بیوی کا نام ہے سالمیہ۔ جب علی کوفے میں تھے تو یہ آتی اور آ کر شہزادی زینب سے قرآن سیکھا کرتی تھی، اور جب علی کی شہادت کے بعد بنی ہاشم نے طے کیا کہ واپس مدینے جائیں گے تو یہ سالمیہ آئی شہزادی زینب کے پاس اور ہاتھوں کو جوڑا، تعلیمی نے آپ سے قرآن پڑھا ہے، اور اس سے وعدہ کر کے جائیں جب دوبارہ آئیں گی تو میرے گھر پہ قیام کریں گی۔ زینب کا جملہ سنو گے، سالمیہ میں تجھ سے وعدہ نہیں کر سکتی، میں جب بھی آؤں گی اپنے بھائی کے ساتھ آؤں گی، تو جا کر حسین سے وعدہ لے لے۔ آئی حسین کے پاس، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا میں آپ کو روکنے نہیں آئی ہوں، بس مجھ سے وعدہ کر کے جائیں، لیکن آپ دوبارہ کوفے آئیں گے تو میرے گھر پر قیام کریں گے۔ حسین نے سالمیہ کو دیکھا اور کہا جا سالمیہ جا، میں حسین مجھ سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن میرے گھر ضرور آؤں گا۔ عاشور کا دن گزرا، محرم کی 11ویں تاریخ گزری، جملہ سنو، سالمیہ کو اطلاع ملی کہ حسین کوفے پہنچنے والے ہیں، جملہ سننا، حسین کوفے آنے والے ہیں۔ اتنے میں خولی حسین کا سر زلفوں سے پکڑے ہوئے، زلفوں سے تھامے ہوئے، حسین کا سر لے کے گھر میں آیا، جانتا ہے کہ میری بیوی حسین سے محبت کرتی ہے، اس نے سر کو پیچھے کیا، آیا بیوی کے پاس، کہا سالمیہ میں جب جیت کر آ گیا۔ سالمیہ نے کہا خولی خدا تجھ پہ لعنت کرے، جب سے تو گیا ہے میں خواب میں خون کے دریا میں کھڑی ہوں۔ جملہ سننا، گھر کے آنگن میں ایک تنور تھا، خولی نے حسین کے سر کو اس تنور میں چھپا دیا، اس پر مٹی ڈال دی۔ آدھی رات کو سالمیہ کسی کام سے اٹھی، اب جو اس نے دیکھا تو دیکھا تنور سے نور نکل رہا ہے، دوڑتی ہوئی تنور کے پاس آئی، اب جو جھانک کے دیکھا تو دیکھا کٹا ہوا سر رکھا ہے، گھبرا گئی، پوچھ لگی آپ ہے کون؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، سالمیہ میں حسین آ گیا۔ ماتم کرتے رہنا، سالمیہ میں حسین آ گیا۔ سالمیہ نے
میرے دوستوں میرے بزرگوں، خدا تمہیں نبات رکھے، خدا پروردگار تمہیں محفوظ رکھے اور سارے رائے ہونا تم نہ سنو. عاشور کی رات آئی، عاشور کی رات آئی، جس وقت نے بہت سر کیا، عاشور کی رات آئی. اکبر حسین کے پاس آئے، کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. حسین نے اکبر کو سر سے قدموں کو دیکھا، ایک ٹھنڈی سانس لی. اکبر کاش تیرے پاس اور میرے جیسا جوان بیٹا ہوتا اور تم اس سے لڑنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کس دن سے اجازت دیتے ہو. اکبر نے اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ لیا. حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے، لیکن آج کے بعد ایسا نہ کرنا، تو میرے نانا کی شریف ہے. اکبر جا، میں نے تجھے اجازت دی ہے، لیکن تجھے پالا تو تیری پھوپھی نے ہے نا. ہمت نہیں ہے اکبر کی کہ پھوپھی سے اجازت لے. بوڑھا باپ جوان بیٹے کو تھام کر شہزادی زینب کے خیمے میں لایا. شہزادی زینب کے سامنے ہاتھ جوڑے اکبر کے اور کہا پھوپھی اماں مجھے مقتل کی اجازت ہے. نہیں تمہیں اجازت نہیں دوں گی. پھر کہا اکبر نے تو پھوپھی اماں مجھے مقتل کی اجازت ہے اور مجھے اجازت نہیں دوں گی. تیسری مرتبہ پوچھا پھوپھی اماں مجھے جنگ کی اجازت ہے. جملہ سنو گے اکبر کا، کہتے ہیں پھوپھی اماں اجازت نہیں دے رہی. کل قیامت کے دن اگر فاطمہ زہرا آپ سے پوچھ لے کہ مجھے حسین زیادہ پیارا تھا یا اکبر زیادہ پیارا تھا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہا بیٹے اکبر جا، بیٹے اکبر جا. میں تو بس تازہ کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں جب اکبر خیمے سے نکل رہے تھے، خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا، 18 مرتبہ گرا، اور جب اکبر نکلنا چاہتے پیچھے سے کوئی اکبر کا دامن پکڑ کے کھینچ دیتا. یہ اکبر کی چھوٹی بہن سکینہ ہے. جب نکلنا چاہتے بھیا واپس آ جاؤ، بھیا میدان میں نہ جاؤ. پورے جملہ سماعت جملہ پورے باپ نے جوان بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کرایا. ابھی کچھ دور گئے اکبر واپس آئے، نہ جانے حسین کے کانوں میں کیا کہا. فاطمہ کو گانا لیا، حسین چیخے مار مار کے رونے لگے. زینب کرے خیمہ سے دیکھ رہی ہے، وہ باہر کے نہ کہیا اکبر نے ایسا کیا کہہ دیا تو چیخے مار مار کے رو رہے ہو. کہا بہن دستور یہ ہے زمانے کا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے. آج جوان بیٹے نے بوڑھے باپ سے وصیت کی ہے، بابا میری ماں پردیسی ہے، میرا ناشا خیمے میں نہ لے جانا. سوار ہوئے، اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، بوڑھے باپ نے چلنا شروع کیا، اکبر کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، حسین نے دوڑنا شروع کیا. ایک مرتبہ میدان میں آئے، تلواریں چلی، اکبر فقیر بھی آئے. بابا میرا آخری سلام. حسین کھڑے ہوئے، پھر گر گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر گر گئے. دونیوں کے بارے چلتے ہوئے اکبر کے لاشیں میں آئے. بیٹے اکبر کہاں ہے؟ بیٹے اکبر کہاں؟ جہاں کی لاش پہ رو کے کہتے تھے حسین اکبر یا سیدنا Yes.